کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے تزکیہ نفس کے ایک پہلو کے اوپر جو ہے ہماری گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ پاک نے مومنین سے ان کی جان ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اشترا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خرید لینا، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے مومنین جو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، وہ اپنے جان و مال کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عطیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ان کے مال و جان کا مالک ہے، اور ویسے تو اللہ پاک ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اسی کی ہے، لیکن اللہ پاک نے خاص طور پہ مومنین سے جو ہے اس بات کو واضح فرمایا، مومنین سے کلام فرمایا کہ تمہاری جان بھی تمہارے رب کی ہے، تمہارا مال بھی تمہارے رب کا ہے، تو اس کے بدلے اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرمائے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تو جان اور مال کا ذکر ہے، تو نہ صرف جان اور نہ صرف مال بلکہ ہماری ہر چیز، ہمارا وقت، ہماری لذت کی جو چیزیں ہیں، ہماری راحت کا جو سامان ہے، ہماری ہر چیز جو ہم اپنے ذات کے متعلق دیکھتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اللہ پاک کے لیے ہیں۔ مومنین جو ہیں، اللہ پاک ان کی ساری چیزوں کو جنت کے بدلے خرید رہا ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ ایک طریقہ احسن جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہدایت دے رہا ہے کہ تمہاری جان بھی تمہارے رب کی ہے، تمہارا مال بھی تمہارے رب کا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو اگر تو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، تو یاد رکھنا اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ سے اعلان جنگ کیا۔ تو جو نافرمانی کرتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عہد و پیمان کے مخالف چل رہا ہے۔ اللہ پاک تو تمہاری جان کا مالک، تمہارے مال کا مالک، تمہارے وقت کا مالک، ہر چیز کا مالک ہے، لیکن تم اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ پاک کے ساتھ گویا کہ تم مقابلہ کرتے ہو۔ ایک روایت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی بنی اسرائیل کے کسی نبی کی طرف کہ جو بھی میری فرما برداری کرتا ہے، میری رضا اس کو ملتی ہے اور میں برکتیں عطا فرماتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس پر لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت جو ہے 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے جان کو، اپنے مال کو، ہر چیز کو ہم نے اس نظریے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے بنے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں ہم پڑ جائیں۔ تو اپنے دل کو صاف رکھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے جو ہے وہ پچھلی قوموں کے احوال بیان فرمائے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ بَعْدَ نُوحٍ، فرمایا کہ کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو کیا تھا؟ اللہ پاک کی نافرمان، وہ سرکش قوم۔ تو اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھی ایسا جو ہے وہ عذاب ان پر نازل فرمایا کہ بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے، آگ برسائی گئی، پتھر کا عذاب ان پر نازل ہوا، خون اور مینڈک جیسی جو ہے وہ مثالیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ تو وہ کیا تھا کہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو سرکشی اور نافرمانی یہ جس قوم میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک ذلت و رسوائی ان پر ڈال دیتا ہے۔ مقام جب صحابہ کرام جو ہے وہ قبرص کو فتح کیا
تو سارے صحابہ کرام جو ہے خوشی کا جشن منا رہے تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تنہائی میں بیٹھ کر جو ہے وہ رو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ خوشی کا وقت ہے، اللہ پاک نے ہمیں فتح نصرت عطا فرمائی ہے۔ تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ قابل احترام ہے، اور آپ نے فرمایا کہ قبرص یہ وہ شہر تھا جس کی رونقیں بہت زیادہ تھیں، جس کو عزت اور اس طرح جو ہے وہ تعریفی کلمات کہ عزت کے ساتھ جو ہے یہ لوگ بس رہے تھے۔ اور جب یہ قوم اللہ پاک کی نافرمان ہو گئی، قبرص کے لوگ جو ہیں وہ سرکش ہو گئے، تو اللہ پاک نے ان کی ساری عزت کو خاک میں ملا دیا، اور ذلت و رسوائی جو ہے ان کا مقدر بن گئے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذلت و رسوائی پر رو رہے تھے۔ تو یہ درس ہے ہم سب کے لیے کہ جو قوم بھی سرکش ہو جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک ان سے عزت کا تاج چھین لیتا ہے، ذلت و رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب نافرمانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، یہ تو روایت کا مفہوم ہے کہ جب اللہ پاک کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے حیا ان سے لے لیتا ہے۔ حیا ایسی چیز ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دین سارے کا سارا حیا ہے، دین حیا کا نام ہے۔ تو جب جو ہے وہ اللہ پاک کی ہلاکت ہوتی ہے تو سب سے پہلے حیا چلی جاتی ہے۔ تو نافرمانی اور سرکشی کرنے والے کو ایک اور خسارہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لعنت جو ہے وہ لعنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کی برکتیں رحمتوں کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ درس ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنی جان کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے مال کو بھی، اپنے دل کو بھی جو ہے وہ ہم صاف ستھرا رکھیں۔ قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے اس امت کے لیے، کیونکہ یہ امت محمدیہ اللہ پاک نے اس کو ایک الگ فضیلت یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ اس امت کا جو گناہ ہے اللہ پاک اس کے بدلے ان کے چہرے تبدیل نہیں فرماتا۔ حالانکہ پہلے کے لوگ تھے، پہلے کی قومیں جو ہے ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے وسیلے سے، آپ کی نسبت سے اللہ پاک نے اس امت پر جو ہے چہروں کے بگڑنے کو جو ہے وہ معاف فرما دیا ہے دنیا کے اندر، لیکن وہ سیاہی دل پر چھا جاتی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اللہ پاک جو ہے جو نافرمان ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے دلوں کو جو ہے وہ پھیر دیتا ہے اور ان کی نظروں کو بھی پھیر دیتا، تو دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ مفتی احمد یاز نعیمی علیہ رحمہ نے اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھیں جب دل سیاہ ہوتا ہے تو تین چیزیں اس کی جو ہے وہ علامات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ مطیع و فرما بردار، جو اطاعت والے کام ہوتے ہیں اس اطاعت کی لذت مٹ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ گناہ کا جو ڈر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ موت سے جو ہے وہ بندہ عبرت حاصل نہیں کرتا، موت اس کے لیے کوئی عام چیز ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں دل سیاہ ہوتا ہے، جب ایک گناہ ہوتا ہے تو گناہ کا جو ہے وہ سیاہی کا ایک دبا جو اس کے دل پر لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ ہوتا ہے، تیسرا گناہ ہوتا ہے، تو جیسے جیسے گناہوں کا سلسلہ زیادہ ہوتا جاتا ہے تو اسی طرح انسان کے دل پر سیاہی جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اور سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی بھی جو ہے وہ بلائی کے بعد اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ تو تزکیہ نفس کی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ ایک مثال دی ہے کہ ایک چھوٹی سی تزکیہ نفس کے اوپر جو ہے وہ ایک پہلو پر گفتگو کی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے دل کو صاف رکھنا، اپنے ظاہر باطن کو، کیونکہ اللہ پاک نے مومن سے یہ چیزیں لی ہیں اور بندے کو اس کے بدلے جنت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔